دیکھیے سگمنڈ فرائڈ نے پرسنالٹی کا ماڈل پیش کیا اور وہ ابھی بھی بڑا پاپولر ہے. ہم ابھی بھی کنزیومر بیہیویئر میں وہ پڑھاتے ہیں کہ انسان کی جو پرسنالٹی بنی ہے وہ 3 فورسز سے بنی ہے, 3 فیکٹر سے. آپ کے اندر 3 فورسز ہیں. ایک اڈ ہے, اڈ جو ہے وہ پلیجر پرنسپل ہے, جو دل میں آئے کرو. جینے کے ہیں 4 دن باقی ہیں بیکار دن, مادر پدر آزاد, جو تمہیں خوشی دے بس کرو, انجوائے کرو زندگی کو. اڈ تمہیں ہمیشہ یہ کہے گا. اور پھر آتا ہے ایگو. ایگو کہتا ہے کہ نہیں یہ کام غلط ہے, یہ سوسائٹی کے خلاف ہے, یہ کلچر کے خلاف ہے, یہ ریلیجن کے خلاف ہے, یہ مت کرو. سپر ایگو آتا ہے, وہ ان میں ایک عجیب سی کیفیت بنا دیتا ہے, دونوں میں ایک مذاکرات کروا دیتا ہے. عجیب سی ان کی آپس میں ان کی لڑائی کرا دیتا ہے. اب سپر ایگو میں تھوڑا سا پر ایک اس میں ایسا ہے جو اس میں وہ میڈیٹر کا رول پلے کرتا ہے کہ نہیں ایسے نہیں, ایسے کر لو مگر اس طریقے سے کر لو تاکہ کلچر ریلیجن اس میں ہرٹ نہ ہو. یہ اس سے ہماری پرسنالٹی بنتی ہے. یہ ہمارے اندر جنگ چل رہی ہوتی ہے ہر ٹائم. میں کہتا ہوں مجھے ڈزنی کے کارٹون بڑے پسند تھے, تو مکی ماؤس کا ایک کتا تھا پلوٹو. بالکل. تو پلوٹو جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے, باہر بہت برف پڑ رہی ہے, اندر یہ آگ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے, فوڈ اس کے سامنے پڑا ہوا ہے, بڑا خوش و خرم بیٹھا ہوا ہے. تو باہر جو برف پڑ رہی ہے اس میں اسے 3 بلی کے بچے نظر آ جاتے ہیں. تو اس کے اندر وہ جنگ شروع ہو جاتا ہے اڈ اور ایگو کی. اڈ کہتا ہے کہ اس کو اگر تم اندر لے آئے تو تمہارے مالک کو یہ پسند آ جائیں گے, تمہارا کھانا یہ کھا جائیں گے, ساری جگہ کو گندا کر دے گا. ایگو کہتا ہے نہیں ان کو اندر لے آؤ, یہ تمہاری ذمہ داری ہے, یہ اچھا کام ہے. تو اس کے اندر وہ جنگ شروع ہو جاتی ہے کہ لے کے آؤں کہ نہیں لے کے آؤں. ہم سب میں آپ کو پتہ ہے آپ دن میں شعوری لاشعوری طور پر ہزاروں فیصلے کرتے ہیں, اور اس میں یہ جنگ ہوتی ہے. آپ کس کی مانتے ہیں اس کی پرسنالٹی آپ کی اس بیسس پہ بنتی ہے, اڈ ایگو اور سپر ایگو. تو آپ کو یہ سن کے بھی حیرانگی ہوگی جو اللہ تعالیٰ نے نفس کے 3 اقسام بتائیں سگمنڈ فرائڈ سے 1300 سال پہلے. وہ ہے نفس امارہ, وہ نفس جو آپ کو برائی کا حکم کرتا ہے, جو حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ اگر میرے پاس اللہ کی مدد نہ ہوتی تو نفس امارہ مجھے بھی برائی کا حکم کرتا ہے. اللہ کا پیغمبر کہہ رہا ہے ہماری حیثیت ہی کیا, بالکل کہ وہ ہمیں برائی کا حکم کرتا رہتا ہے, پر میرے پاس اللہ کی حکم نہ ہوتی. نفس امارہ یہ ہے. پھر اس کے بعد آتا ہے نفس لوامہ, وہ آپ کو ہر ٹائم کہتا ہے یہ کام برا ہے مت کر. دیکھیں جب بھی آپ کوئی برا کام کرتے ہیں آپ کو انٹرنل پتہ چل جاتا ہے یہ کام والا. وہ دوسری بات ہے, بالکل وہ دوسری بات ہے کہ آپ اسے دبا کے کچل کے وہ آخر خاموش ہو جاتا ہے, پر پتہ چل جاتا ہے. اور پھر ان دونوں کے درمیان ایک سٹیٹ ہے جسے اگر آپ اچیو کر لیں تو اسے کہتے ہیں نفس مطمئن. یا ایتھا النفس المطمئن ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. یہ وہ سٹیٹ ہے, یہ وہ امن ہے جو آپ کے اندر قائم ہو گیا. ہاں کریں, آپ نے ایک کام کرنا ہے کریں, پر ود ان دیز باؤنڈریز کریں, آپ مطمئن رہیں گے. اور جب آپ نفس مطمئنہ بنیں گے, یہ اعلان کس کے لیے اللہ تعالیٰ یہ اعلان ہم سب کو سنائے. وہ کیا ہے, اے نفس مطمئنہ یا ایتھا النفس المطمئنہ, لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف, وہ تم سے راضی تم اس سے راضی, اور داخل ہو جاؤ میرے نیک بندوں کے ساتھ, اور داخل ہو جاؤ میرے جنت میں. اللہ تعالیٰ یہ ہم سب کو سنائے, ہمارے بچوں کو, ماں باپ کو, بہن بھائیوں کو, دوستوں کو, مومنوں مسلمانوں سب. یہ وہ الٹیمیٹ سٹیٹ ہے جو ہم چاہتے ہیں. وہ کیسے آئی آپ کے پاس, آپ ایک مطمئن سٹیٹ میں چلے گئے. مطمئن سٹیٹ کیا ہے, وہی امن سے نکلا ہے. یہ بھی جب آپ کے اندر پیس آیا, آپ کی اڈ اور ایگو کی لڑائی میں آپ نے بڑا کلیئر کر دیا ہر دفعہ اڈ کو کہ نہیں میں تمہاری نہیں سنوں گا, میں اپنے رب کی سنوں گا. تو اسے کچھ وقت بعد وہ ٹائم ہو جاتا ہے, اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے ساتھ محنت نہیں کی جا سکتی. اور اگر آپ اٹ کو سیٹسفائی کرنا نکلیں تو ہزاروں خواہشیں اسی کے ہر خواہش پہ کرتے ہی جائیں گے, وہ پوری نہیں ہوگی کبھی. تو آپ بے چینی میں رہیں گے, ڈسٹریکشن میں رہیں گے. اس میں پھر آپ نماز پڑھیں, اس میں آپ قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کریں. آپ کا تو گلاس بھرا ہوا ہے, اس میں اور ڈالیں گے کیسے, پہلے تو اسے خالی کریں گے تو پھر اس میں آئے گا. تو یہ جو اسٹیٹ ہے نا, ہم لوگ فوکس باہر پہ کرتے ہیں ہمیشہ. یہ انٹرنل جنگ جیتنی ہے. بیٹھیں اپنے ساتھ, بات کریں, مسئلہ کیا ہے, چیز کو سمجھے. ہر ایک انسان الگ ہوتا ہے, اس کو جب آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے آپ کے اندر ایک اطمینان آئے گا, ایک سکون آئے گا. اس کے بعد ہی آپ ان چیزوں کو سمجھ پائیں گے.